بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروق سریندی رحمہ اللہ الباری، دفتر اول، حصہ چہارم، مکتوب نمبر 252 یہ مکتوبی شریف جناب شیخ بدیع الدین صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کچھ سوالات پوچھے تھے، اس سوالات کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا: الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ کا مبارک مکتوب جو سید فرحت کے ساتھ آپ نے بھیجا تھا وہ مجھے پہنچ گیا، یا آپ کا مکتوب شریف جو میرے بھائی نے بھیجا تھا وہ مجھے فرحت پہنچا گیا ہے۔ آپ نے کچھ سوالات پوچھے تھے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی مبدئی تعین کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے مشرب، ایک ہوتا ہے مبدئی تعین۔ وہ اصل اسماء و صفات جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مشرب ہوتا ہے، جس سے ان کو فیض مل رہا ہوتا ہے، لیکن ایک اسماء و صفات ہے، ایک اصل اسماء و صفات ہے۔ تو پوچھا یہ تھا کہ ہم لطیفہ روح میں جو فیض لیتے ہیں وہ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان دو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زیر قدم ہے لطیفہ روح۔ تو ان کا مبدئی تعین کہاں ہے؟ کیا ہے ان کا مبدئی تعین؟ کس چیز سے ان کو فیض مل رہا ہے؟ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں سے ان کو کون سی صفت سے، کون سی اسم سے ان کو فیض مل رہا ہے؟ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو جواب عنایت فرماتے ہیں کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا مبدئی فیض جو ہے، مبدئی تعین جو ہے، وہ صفت العلم ہے اللہ رب العزت کا۔ اور جیسے کہ جناب آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدئی تعین بھی یہی صفت ہے۔ اچھا، اگر یہی صفت حضرت نوح اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بھی مبدئی فیض ہے، اور یہی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، تو دونوں کا مبدئی فیض پھر ایک جیسے ہو گیا، ایک ہی طرح کا ہو گیا۔ تو پھر ہمارے آقا کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کس وجہ سے حاصل ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تفاوت بجہات و اعتبارات است، یہی صفت العلم ہے، لیکن اس کے مختلف جہتیں ہیں، مختلف اعتبارات میں سے ہیں۔ تو حضرت نوح اور ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو یہ صفت العلم کسی اور جہت اور کسی اور اعتبار سے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو یہ صفت کسی اور جہت اور کسی اور اعتبار سے۔ مثلا آپ کو سمجھا دوں کہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں جاتے ہوئے مقامات طے کرتے ہیں، جیسے ولایت کبریٰ اور ولایت صغریٰ اور ملأ الاعلیٰ اور کمالات نبوت اور کمالات رسالت اور پھر حقائق اشیاء، اور چلتے 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 مقام عبدیت تک جاتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے نا اس مقام عبدیت میں شامل تو ہے، لیکن تفاوت درجات کے ساتھ، لیکن اس مقام عبدیت کا جو شہسواری یکتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کے ذات ہے۔ تو ایسی ہی مبدئی تعین جو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ہے، ویسے ہی یہ صفت العلم ہے، کیونکہ یہ صفت العلم جو ہے نا، ان کا ایک جہت عالم کے پاس طرف ہے اور ایک جہت جو ہے وہ معلوم کی طرف ہے، یعنی ایک جہت جو ہے یہ کائنات کی طرف ہے اور ایک جہت جو ہے وہ رب کی طرف ہے۔ یہ صفت العلم جو ہے وہ مستفاد ہے اللہ رب العزت کے علم سے، تو ایک حصہ اللہ رب العزت کی طرف ہے کہ جو وہاں سے وہ لیتے ہیں، اکتساب کرتے ہیں، اور ایک حصہ عالم کی طرف ہے جو عالم میں اسے منتشر کر لیتے ہیں، مخلوق میں۔ تو یہ ان کا جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے، ایک طرف جو ہے وہ وحدت کی طرف ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ کثرت کی طرف ہے۔ کثرت عالم ہے، امکانات ہے، مکان ہے، اور وحدت ذات باری تعالی جل وعلا شانہ ہے۔ اور اسی صفت العلم کے لیے اجمال بھی موجود ہے اور تفصیل بھی موجود ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفت العلم ملا ہے، تو جو ان کا مبدئی تعین ہے وہ جو ہے وہ تفصیلی، اور تفصیل سے بھی آگے تفصیلی، اور پھر اس سے بھی آگے تفصیلی ہے۔
اور جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات یا دوسروں کو مل رہے ہیں تو وہ اس میں سے کچھ اجمالاً لے لیتے ہیں، ان کو اجمالاً ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے بارے میں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو جتنے بھی علوم ہے سب سے بڑھ کر اعلیٰ علوم پر میرے اور آپ کا رب متصف ہیں، اور رب کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس علم سے دیکھو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو جو مبدأ تعین ہے، جو صفت العلم ہے، ان کی وسعت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب نے خود فرمایا کہ مجھے دی گئی ہے علوم اولین و آخرین، اولین و آخرین کے تمام علوم مجھے اللہ رب العزت نے عنایت فرمائے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اور علم کی مرتبہ اور مقام کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جو غیب الغیب ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے، جو غیب الغیب ہے، اس غیب کو بھی مظہر پر لانے والا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ ہے۔ تو اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بندوں میں سے ان کی مبدأ تعین کی بڑائی اور بزرگی کی وجہ سے ان کو وہ اتنی ہی بزرگی عنایت فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کو جو مبدأ تعین تھا، جو صفت العلم تھا، ان کو اپنی اپنی مرتبے پر، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مبدأ تعین صفت العلم ہے تو انہیں اپنی مرتبے پر اللہ کریم نے اتنا عنایت فرمایا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ وہ علوم و معارف جو حمل باری نبوت اور ولایت کے بارے میں ہے کہ یہ جو شاہراہ کمالاتی نبوت ہے وہ کس نے اٹھایا ہوا ہے، اور شاہراہ کمالاتی ولایت جو ہے یہ کس نے اٹھایا ہوا ہے، تو فرماتے آپ نے یہ مجھے پوچھا تھا تو آپ اس مکتوب شریف میں سے پڑھے جو میں نے خواجہ محمد اشرف کو یہ صادر فرمایا تھا، تو اس میں تفصیلاً اس کی اندراج ہے، تکراراً میں اس کو دوبارہ آپ کو نہیں لکھ سکتا۔ اور آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ قطب اور غوث اور خلیفہ کے مابین کیا فرق ہے، قطب کس کو کہتے ہیں، غوث کس کو کہتے ہیں، خلیفہ کس کو کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اب مجھے معزون نہ گشت، یہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت نہیں ہوئی کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں، بر وقت دیگر موقوف دارن، کسی اور وقت میں جب مجھے اذن مل جائے نا تو پھر میں اس کو آپ کو پھر یہ تفصیلاً بتا سکوں گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔